ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال الله تعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم हर किस्म की तारीफ तौसीफ किबरियाई बड़ाई उस अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते जिहड़ा अकेला पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता है शहंशाह लजपाल है जिन्हों चाहे हुक्मरानी अता फरमाए ते जिन्हों चाहे जलील करे जिन्हों चाहे इज्जत देवे जिन्हों चाहे जिल्लत अता फरमाए तो बेनियाज़ है बेपरवाह है दुरूद सलाम दे लायक
آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بطحان امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر تھے۔ معزز سامعین حضرات، آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے اور سمجھن والا ہے۔ انگریزی کا اے مہینہ اگست جڑا جا رہا ہے، اس اگست کی 14 سن 1947 کہ ملک خدا داد پاکستان وجود کے اندر آیا۔ کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی، اس قوم کے مزاج بگڑ گئے۔ اللہ نے آزادی عطا فرمائی، اس قوم نے بجائے نفل ادا کر دے، اللہ کا شکر ادا کر دے، جنہاں کو آزادی حاصل کی تھی جڑا آج بھی ساڈا دشمن ہے اور ہمیشہ ساڈا دشمن رہے گا۔ آنکھوں کے حضرت آج پتہ نہیں کہ ہو جی گفتگو شروع کر دیتی، کیونکہ ساڈے نبی نے جڑا نازل ہون والا قرآن ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کبھی تہاڈے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ تہاڈے دشمن نے۔ یہ پاکستان جس طرح حاصل کیتا گیا، جنہاں لوگوں نے قربانیاں پیش کیتیاں سن، گھر تے باہر لٹائے سن، آزادی دی قیمت انہاں لوگوں نے پوچھو۔ آزادی کی چیز ہے، اور قرآن و حدیث دی روح کے نال میرے سامنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صحابی نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی۔ اور نبی پاک نے ہجرت فرمائی، آپ مکہ کو مدینہ تشریف لے گئے، اگر وہ آزادی کی قیمت ہونے سے صحابی کا دل نہیں لگتا۔ اے یارو، دل کیویں لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر، جنہاں نے نبی پاک نو ویکھیا ہے اکھاں نال، تے سونے دی مجلس وچ بیٹھے نے، سبحان اللہ، وہ تے ہر چیز لٹان واسطے تیار ہو جاندے نے۔ نبی پاک دی مجلس ہوئے، آؤ میں تھوڑا جا ٹک دینا چاہتا، اے نام اصل عبد العزا، پھر آواگا عبد الرحمن عوف والا رضی اللہ تعالی عنہ، اصل نام عبد العزا، تیرے کلمہ پڑھ لیا، باپ فوت ہویا سی، پھر جانتے ہو نا یتیمہ دا جو حال ہویا کرتا ہے،
چاچے نے ساری جائیداد تے قبضہ جما لیا. اور عبدل عزا نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے. وہ سکون کس طرح آئے؟ دل کرتا ہے کیڑا وقت ہوئے جاگے اس اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد مل کے درود پڑھو معمول تھے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنا اے بڑا بے چین ہے، بڑا بے چین. چاچے نے بے چینی کے کی. چاچا کہنے لگا اے عبدالعزا، اے عبدالعزا بڑا بے چین رہنا ہے، تینوں مسئلہ کی ہے، معاملہ کی ہے. اے چاچو جان یہ صحیح پوچھ دے ہو، میرا دل نہیں لگتا محمد تو بغیر صلی اللہ علیہ وسلم. دل کرتا جا کے محمد دیا پیرا میں بیٹھا، محمد دے کلمہ کے اندر جا کر کے بیٹھ جاواں. چاچا کہنے لگا اے عبدالعزا سودا کرنا پڑے گا، آزادی کی قیمت سودا کرنا پڑے گا، بڑا مہنگا سودا کرنا پڑے گا. اے چاچو جان میں ہر قربانی پیش کرنے واسطے تیار ہوں، ہر سودا کرنے واسطے تیار ہوں. اے عبدالعزا تینوں ساری جائیداد سارا کچھ مینوں دینا پڑے گا. چاچو جان تسی سارا کچھ لے لو پر مینوں محمد کو جان دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آخر حدیث نو پڑھیے اور بھی وقت آیا چاچے نے کپڑے بھی اتروا لے، گھر کے اندر کپڑے نہیں، بالکل الگ ننگا کر چھڑے آئے. اے عبدالعزا رات دا وقت جا کر کے ماں دا دروازہ کھٹکھٹایا. آخر ماں سی، ماں نے آواز سنی تو اے عبدالعزا کی بات ہے، یہ پیاری امی یہ جو دروازہ نہ کھولی اگر کی ہویا ہے. اے میری پیاری امی میرے جسم دے دے کپڑا بھی نہیں ہو، امی کوئی ڈاڑی سٹ دے جنہیں نال میں اپنے سطر نو ڈھانپ لما. آخر ماں سی، ماں ایک کامرہ سی، ماں نے ایک گندہ جا ڈاڑ سٹیا. عبدالعزا کو نے قربان جاوا جنہ نام ان قریب عبداللہ بنوالا سی. ڈاڑ نو پاڑیا، ڈاڑ نو پاڑ کے ادھا ڈاڑ اپنے جسم دے لپیٹیا، ایک ڈاڑ دے حصے نو اوپر اڑیا، اوڑ کر کے آکھن لگا امی جان اچھا میرا سلام علیکم. وے عبدالعزا کدھر جا رہے ہیں مالو چھڑ کے؟ وے عبدالعزا کدھر جائے گا مکے نو چھڑ کے؟ یہ امی میرا محمد تو بغیر دل نہیں ہو لگتا، میں مر جاواں گا محمد تو بغیر، پھر محمد کی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہوندی. وے جا بیٹا، وے جا بیٹا. بیٹا نکلیا پیدل، بیٹا چل پیا، پیرا کے اندر اچھی طرح جھکتی بھی نہیں. تے پھر مدینے دا سفر اس وقت دا کوئی دے ڈبے پہاڑی علاقہ چل دیا کبھی ادھر ٹھڈے کھا رہا ہے، کبھی ادھر ٹھیڈے کھا رہا ہے. اندر کے اندر خیال پیدا ہوندا ہے کاش وہ کیڑا وقت آئے گا میں محمد پاک کی جا کر کے زیارت کراں گا، جا کے محبوب نو دیکھاں گا، سارے غم دور ہو جان گے، سارے دکھ دور ہو جان گے. آزادی کی قیمت یہ دیوانہ چلدا 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 آخر وہ بھی خوش نصیب کڑیاں آئیاں مسجد نبوی ہے. رات دا وقت ہے، دیوانے نے ایسے
محبوب جی میں عبد العزا میں ایجے کر کے سودا کر کے آیا اسے طرح کر کے آیا آزادی کی قیمت عبد العزا نبی پاک نے سنیا عبد العزا نے ڈاڑ لپیٹے ہوئے نام عبد العزا جو والدین نے رکھیا سی عزا دا بندہ ایک بت دے نام پیارے محبوب نے سنیا آپ نے فرمایا آج تو بعد تو عبد العزا تے نہیں آج تو بعد تو عبداللہ آج تو ڈاٹ اڑے ہوئے اینا ڈاٹا دینا آزادی دی قیمت کس طرح چکا گیا ہے کہ جا تینو محمد کے وار دین لگے رہے محمد تینو بڑا پیارا لقب دین لگے رہے محبوب دی زبان مبارک دے وچوں نکلیا ظلم بجار دیر ظلم بجار دیر توڑا ٹوالا عبداللہ نے سنیا لقب محبوب نے عطا فرمایا ہے آمنہ دے برے یتیم نے عطا فرمایا ہے عبداللہ نے ظلم بجار دیر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کی جماعت توانے تے کروڑا سلام ہو یہ صحابہ کی جماعت تجھے سب کچھ لٹا دیتا ہے میرے محبوب کی خاطر عبداللہ بجا دین آئے مسجد نبوی کے اندر آ کر کے محبوب کی زیارت کر دینے نماز ادا کر دینے وقت گزرتا گیا اللہ نے قرآن دینار بڑی دل لگی ہے عبد العزا کو اونچی قرآن کی تلاوت کر دینے کوئی نمازی نماز ادا کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ توڑے آئے آگر کے کہنے لگے عبداللہ آستہ قرآن پڑھ لیا کر آگے کوئی نمازی نماز ادا کر رہے ہیں نبی پاک نے سنیا آپ نے فرمایا پیارے عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہیں عبداللہ کو کچھ نہ کہیں کیونکہ اے اوہی میرا سب کچھ لٹا کے آیا ہی نچھاور کر کے آیا ہی عبداللہ کو چڑکی نہ گیا عمر عبداللہ کو کچھ نہیں گیا یہ وہ صحابہ سن اونا صحابہ نے رب دی قسمیں کی میں آزادی حاصل کر لئی کی قیمت ادا کر چھٹی تھی ادھر سے آتی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جنہیں نبی پاک نو ویکھے آئے محبوب نبی پاک دا چہرہ ہوئے نبی پاک دا تے کائنات قرآن کا چھٹا محبوب تو جی چاہتا ہے محبوب دا چہرہ ہوئے میں تے دعا کرنا رات کو بھی سون لگیا میں اکثر پڑھیا کرنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں تے دعا کر رہا کہ تسی بھی کیتا کرو خوش نصیب اور لوگ نے کہ جنہاں نو ستیاں ہویا خواب دی حالت دے وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے جڑا خواب دی حالت میں دیکھ رہے کہ انہاں دے کیا کہنے جڑے نبی پاک نو اٹھدیاں دیکھدے ہون گے نبی پاک نو بیٹھدیاں دیکھدے ہون گے نبی پاک نو کھاندیاں دیکھدے ہون گے نبی پاک نو پیندیاں دیکھدے ہون گے نبی پاک نو چاندیاں دیکھدے ہون گے نبی پاک نو مسکراندیاں دیکھدے ہون گے نبی پاک نو آنسو بہاندیاں دیکھدے ہون گے اور ایسے صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزادی کی قیمت اور ایک مکے دے وچوں نکلن لگا ہجرت کرنے لگا ہے سسرال والیاں نوں پتہ چلیا نال بیوی بھی ہے نال چھوٹا جا بیٹا بھی ہے نال کچھ درموں کی نال بھی ہے سرائی بھی کول ہے سسرال والے آ گئے اے عبد الرحمن کدھر دا ارادہ ہی فرمان لگے کہ میں جا رہا ہوں عبد الرحمن کدھر جانا چاہنا ہے اگر میرا دل مکے میں دل نہیں لگتا عبد الرحمن کدھر جاؤں گے اگر اپنے محمد کو جان لگا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پر اے سسرال والے کہنے لگے عبد الرحمن جم جا جی جا جانا چاہنا جا پر ساڈی بیٹی نو نال
لباس بھی کروا لیا. آپ نے بھی اس سے طرح عبداللہ بن ذوالبجاج کی طرح ڈال لپیٹیا ہوا, حتیٰ کہ پیروں کے وچوں جُتی بھی اتروا لی. کہ صحابی حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باتاں کرنیاں بڑیاں آسان نے, نبی پاک نال محبت کے دعوے کرنے بڑے آسان نے, پر ویکھو سیابا وال اینو کہندے نے محبت کے پیار چلن لگے نے, چلتے جا رہے نے, نکلے مکے دے وچوں تے جان دیو کتنا سفر ہے مکے تو مدینے دا, یہ تے مربسا دا سفر, اس وقت دا سواری بھی موجود نہیں, پیدل چلنا پیا. کہ پیدل چلدیاں رستے دے وچ جدوں بھوک لگدی ہے, رستے دے وچ جدوں پیاس لگدی ہے, دل وچ خیال پیدا ہوندا ہے یہ عبدالرحمن تھوڑی دیر تو بعد آگر خوش قسمت کڑیاں آؤگیاں جدوں تو جا کے اس معبود دی زیارت کرے گا, تیری بھوک بھی دور ہو جائے گی, تیری پیاس بھی دور ہو جائے گی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں پڑھیے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھوک دے نال ہونٹ پھٹ چکے ہیں, چلدیاں پیر زخمی ہو چکے ہیں. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آزادی کی قیمت چلدیاں آگر خوش قسمت کڑیاں آئیاں, پہنچے مدینہ مسجد نبوی دے کول پہنچے, دیکھیا محبوب جدوں محبوب نو سامنے دیکھیا, نبی پاک دیکھ کے مسکرا پیا, مسکرا رہے نبی پاک کی مسکراہٹ دیکھ کے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سارے دکھ دور ہو گئے, ساری تھکاوٹ دور ہو گئی, سارے غم دور ہو گئے. نبی پاک کو دیکھتے ہوئے نبی پاک نے دیکھ کے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی سب کچھ لٹا کے کچھ بھی نہیں لٹا کے آیا. جنہوں محمد مل جان صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اللہ اکبر, آزادی کی قیمت اس قوم دے مزاج بگڑے, آزادی لئی کنا کولو ہندوؤں کولو تے اج اسے ہندو دے گانے لا کے تے نچ رہے نے, انہاں نے آزادی حاصل کی تھی. کیسی آزادی حاصل کی تھی اس قوم نے, ماشاءاللہ اس قوم دے مزاج بگڑ گئے. تے سارے نالوں بری بات اس قوم دے نوجوانوں نے جو پکھنڈ پھڑیا وہ کسے بھی نہیں پھڑیا. چوکا دے اندر چورایا دے اندر اپنی روحانی اسلامی ماما بہنا انہاں تے حکم کرتے ہوئے, آوازاں کرتے ہوئے جشن آزادی مبارک, ظالماں قادہ تو آزادیاں منا رہی ہیں. کس چیز دی تو تے آج بھی ہندو ثقافت دے اندر جھگڑیاں ہویا ہیں. ایک آدھی آزادی ہے, ہندو ثقافت دے اندر اسی جھگڑے ہوئے ہیں. ساڑیاں شادیاں ساڑے بیاں, ساڑیاں خوشیاں ساڑیاں غمیاں, ساری چیز انہاں ہندوؤں دی طرح انہاں دے رسم و رواج ساڑے گھر دے اندر کادی آزادی حاصل کی تھی. کادی آزادی آگے سیابہ نے سیابہ نبی پاک نے سیابہ بیت المقدس فتح ہویا. تے وقت دے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری دے سوار ہون لگے, تے جڑا جسم تے لباس پایا ہویا ہے ان جگہ جگہ تم 12 ٹانکے لگے ہوئے نے, نال خادم ہے نال غلام ہے, سواری چلتی جا رہی ہے. چلے مدینہ کو بیت المقدس پر جا رہے ہیں. صحابہ نے بیت المقدس نو فتح کر چڑھے آئے, عیسائیت دا لک توڑ چڑھے آئے. اور اینا صحابہ میں قربان جمعنا صحابہ کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نال غلام نو کہنے لگے سلوک ہوئے دے اس سے درگا. آپ فرمان لگے اے میرے غلام, اے میرے خادم, کبھی تم اونٹے تو سواری دے سوار ہوئے گا, کبھی میں ہوں گا. چلدیاں سفر طے کردیاں سامنے بیت المقدس آ گیا. اور غلام کہنے لگا تسی امیر المومنین ہو,
تسی ساڈے امیر المومنین ساڈے خلیفۃ المسلمین تے میں تہاڈا غلام میں غلام ابو سواری نو پکڑے گا حضرت سیدنا عمر اے عمر میں تینوں کس طرح سلام پیش کرا اے عمر میں تیری کیڑی ادان بیان کرا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے نا یہ جنی ہوئے گا تیری باری ہے تو ہی بیٹھے گا غلام نو سواری دے بٹھایا ابو سواری نو پکڑیا چاہتے جا رہے ہم دیکھیا عیسائیاں نے وہ پادری نے دیکھیا ہم ایک کر کے سوال کرنے لگا آدھا ذرا مسلمانوں دسیا دے یہ دے وچوں غلام کون ہے یہ دے وچوں امیر المومنین کون ہے یہ دے وچوں خلیفۃ المسلمین کون ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ٹھڈی صاحب پردے میں پار کر کے آکھن لگے اے عیسائی پوپ پادریاں کی پوچھنا ہے ساڈے امیر المومنین دے بارے ساڈے خلیفۃ المسلمین دے بارے اج نے سواری دی گمراہی پکڑی ہوئی ہے یہ ساڈے امیر المومنین ساڈے خلیفۃ المسلمین کہ جڑا سواری دے سوار ہے یہ تے انہاں دا غلام ہے انہاں دا خادم دے نوکر ہے یہ سب پادری بڑے پادری ہے اونچی ساری ایک ٹھڈی صاحب پردہ پتا کہ دیا چیزاں نکل جاندیاں نے آکھن لگا اپنے عیسائیاں نو آدھا بیت المقدس دیا چابیاں انہاں دے حوالے کر دیو انہاں نو دے دیو آگے کیوں دے دئیے ایک نوجوان بول کے کہنے لگا وہ عیسائی لاڈ پادری کہنے لگا شاید تو جانتا نہیں ساریاں کتاباں کے اندر جڑا بیت المقدس دا فاتح بن کے آئے گا وہ دا حلیہ کے ہولی گیا ہے جڑا آن والا ہے وہ دا سواری کے سوار ہوئے گا اس میں آپ نے ابو نکیر پکڑی ہوئے گی بھاری پکڑی ہوئے گی جلدی کرو انہاں نے حوالے بیت المقدس دیا چابیاں کر دے ہو جدوں انہاں نے بیت المقدس دیا چابیاں حوالے کر دیاں آزادی کی قیمت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آپ فرمان لگے اے نبی پاک نے صحابہ اے مجاہدین تسی بیت المقدس نو فتح کی ہے آج منگو کی منگنا چاہتے ہو سوال کرو میں وقت امیر المومنین تو انہوں کی انعام کے نام دے مجاہدین بولے ایک علیحدہ فرمیش کر سکتی اے امیر المومنین اے خلیفۃ المسلمین کی کہتے ہو اگر بیت المقدس کے اندر اذان بلالی گونجنی چاہیے بیت المقدس کے اندر اذان بلالی ہونی چاہیے حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی آپ نے بلایا گیا بلا کر کے آپ بیت المقدس کی سرزمین آپ پڑھتے رہے اللہ اکبر سیابہ دیا چیخا نکل رہیاں نے سیابہ دیا چیخا بلند ہو رہیاں نے سیابہ نے سونا موسم یاد آیا محمد کریم والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجاہدین کی عجیب جی کفیت بڑھ گئی وہ مجاہدین کوئی آنجل دنیا کے اندر بیٹھ کر کے اونچی سسکیاں لے گئے آہاں لے کر کے رو رہے مجاہدین چیغا مار کے مجاہدین دے ذہن کے اندر خاکار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ والا سونا موسم یاد آ رہا ہے جنوں کیسی کفیت ہوئے گی کیسا منظر ہوئے گا جن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی آپ بیت المقدس کے اندر الفاظ کہتے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ اے بیت المقدس کلوی گونجیا سے اس صدا دے گا انشاءاللہ اور وقت قریب جدر یہودی غاصب دے بولو تو آزاد ہوئے گا انشاءاللہ اور وقت قریب تیرے اندر دوبارہ میرے نبی دا نام گونجے گا آجت بے حرمتی کہتے ہیں نا یہودی اور دن قریب ہے کہ جب بیت اللہ کے اندر میرے نبی پاک دا انشاءاللہ دوبارہ نام گونجے گا آزادی دی قیمت آزادی دی قیمت جنہاں لوگوں نے آزادی دی قیمت ادا کی تھی اور میں دسنا چاہنا ایک کالے کے رنگ دا غلام امیہ دا غلام امیہ
آزادی کی قیمت تے سانو گھر بیٹھے مل گئی ہے نا آزادی اسی تاں چانگرا مارتے پھرنے ہیں تاں سانو پتہ نہیں آزادی نعمت کتنی بڑی ہے یہ آزادی کے بارے پوچھنا جے تے کشمیریاں سوال کرو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جنہاں دے گھر جلا دیتے گئے انہاں کشمیری ماواں نوں پوچھو جنہاں دے جوان بیٹے اکھاں دے سامنے ہندو بنیے نے قتل کر چھڈے آزادی دی قیمت کی ہویا کردی ہے پوچھو انہاں بہناں نوں جنہاں بہناں دے سامنے انہاں دے نوجوان ویراں نوں گولیاں دے نال چھاننی کیتا گیا آزادی دی قیمت کی ہویا کردی ہے پوچھو کشمیری پورے باپ نوں جنہاں سامنے بیٹیاں دی عصمت داری کیتی جائے لیکن باپ کچھ نہ کر سکے شاید جنہوں پاکستانیوں کو پتہ نہیں شاید پاکستان کے نوجوان سمجھے نہیں شاید دن بات بیٹھی نہیں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہویا کرتی ہے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہویا کرتی ہے آزادی کی جنہ قیمت جنہ لوگوں نے چکائی سی میرے سامنے نبی پاک دا اوہی صحابی نام حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ امیہ دا غلام کالے دے رنگ دا اگر انہی خوش قسمت کریاں آئیاں پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ امیہ نوں پتہ چلیا امیہ کہنے لگا بلال کھانے میرا کھانوں میں دیواں پیروں میں دیواں لباس میں عطا کراں تے کلمہ پڑھے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی گل بنتی جھوٹی نہیں یہ تے شاعر بول کے کیا ہے کہندا امیہ تینوں ملا لے آیا میرے بیٹھے نکمنے دائی رزق کھایا میں آج ہو گیا مومن پتہ آج پایا میں حضرت بلال ابو آہو پکار دا نام محمد والا کال کے ٹھار دا ابو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ جواب کی کہتے ہیں پوج پوج بھوتا ساری عمرہ نگالی رب تو بیگانے ہوتے زندگی گوالی شکر خدا دا دولت وعدت دی پالی آج پڑھ لئی کلمہ میں دلوں احمد سردار دار نام محمد والا کال کے ٹھار دا اے بلال تیری اتنی ہمت تے ضرورت میرے کو بغیر تو کلمہ پڑھے آزادی کی قیمت کہاں کے اندر چانگرا مارنے والوں کہاں کے اندر انڈین میوزک دے اتے ڈانس کرنے والوں بے حیاؤ بے شرموں لڑکیوں تے لڑکیوں کلپا کے اندر بغیر دی کھوارنے والوں اپنی ماما بہنا دی آوازاں کسنے والوں شاید تسی سمجھیا نہیں آزادی کی قیمت ہویا کرتی ہے آزادی کس طرح ملیا کرتی ہے امیہ کہنے لگا بلال چنگا نہیں ہو کیتا امیہ کے ایمان نے کی کیتا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ ماریا جاندہ ہے حتیٰ کہ آوارہ دے رباج لڑکیاں دے حوالے کیتا جاندہ ہے لوگوں بات کرنی بڑی آسان ہے وہ لڑکے نوجوان بیمار رباج کان کے اندر رسی پا کے میرے بلال نو گلیاں کے اندر گسیٹ دے پھرتے رہے میرے بلال نو رگڑا لگ دیا نے زبان دے اوپر صرف کی کوئی الفاظ نے اللہ آمد اللہ آمد آگر ہوئی وقت آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیا دیکھ کر کے اپنے لگے بلال آہستہ کلمہ پڑھ لیا کر ہوڑی ہوڑی پڑھ لیا کر ڈانٹے نہ پڑھیا کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر
آہستہ پڑھن دا مزہ نہیں ہوتا آہستہ پڑھن دا سواد نہیں اچھی پڑھنا دماغا کھانا حتیٰ کہ وہ بھی وقت آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے موضوع دمائے یہ پہلے سویا ہوئے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے امیہ دی غلامی نے بچوں آزاد کی تھا پھر مقام کی ملیا پھر شان کی ملیا آزادی دی قیمت پھر چلتا زمین دے بھی سمیت دفنا لیک صحیح مسلم شریف کے روار نے سمیت دفنا لیک پھر چلتا زمین دے میں اللہ نے پیران دی آہٹ جنت میں جو جا چھڑ دیئے آزادی کی قیمت آزادی یہ دے جشن آزادی کی جشن آزادی ادھر کشمیری بھی جارے مار کھا رہے ہیں یہ قوم انڈین گانیاں دے ڈانس کر رہی ہے کیسی آزادی حاصل کی تھی اس قوم نے تے پوچھو انہاں لوگوں کو جنہاں نے قربانیاں دیتیاں سان اب میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے آزادی کی قیمت یہ سوا نمبر 49 عبد الوارث ساجد دا مصنف یہ دے اندر انہیں تو واقعہ لکھ کے ہلا چھڑیا بابے دا نام اللہ بخش آزادی کی قیمت پاکستان تے انڈیا جنرل اکٹھے سن 1947 اعلان ہو گیا کہ پاکستان ایک علیحدہ ریاست تسلیم اعلان ہو چکا ہے اب اللہ بخش کہنے لگا میرے دل کے اندر بھی خوشی ہوئی وہ کیسا دیش ہوئے گا کیسا ملک ہوئے گا کتنا پیارا ملک ہوئے گا جتنے ہندوؤں دا ڈر نہیں ہوئے گا جتنے سکھاں دا ڈر نہیں ہوئے گا اتنے جی پار کے رب نو راضی کراں گا جی پار کے نمازاں پڑھاں گا جی پار کے اللہ کی عبادت کراں گا آگے کوئی سوچ کے ہو نہیں دل کے اندر اتنیاں خواہشاں نے اتنیاں سوچاں نے آگے وہ بھی وقت آیا سن 1947 آگے رات دا وقت ہے خاندان والے لوگ اکٹھے ہو کر کے سارے مشورہ کرتے ہیں مشورہ کر کے سارے کہنے لگے اندری یہ کرو کہ ایک طرح کرائے دے لئیے یہ سانو لاہور پاکستان پہنچا دے گے اگے خاندان والے اکٹھے ہوئے اگے جیسے سارے مشورے ہوئے اگے ممی کار کے اندر خوشی خوشی آیا میری چھوٹی جی کوئی بیٹی جا نام مریم 7 سالوں کی بیٹی میں آ کر کے اپنی کاروائی ہو گیا میں بڑا خوش ہو رہا تھا بہت زیادہ راضی ہو رہا تھا میں اپنی کاروائی ہو گیا رات دا وقت ہے میری کاروائی ہے وہ سنہری دیش ہوئے گا پاکستان جتھے جاواں گے کتنا پیارا ملک ہوئے گا جی اندر جی پار کے رب کی عبادت کریں گے جی پار کے اللہ نور کے سجود کریں گے میری کاروائی ہے اسی کل صبح صبح سی پاکستان جانا ہے کاروائی بھی بڑی خوش ہے میری چھوٹی جی 7 سالہ بیٹی جدا نام مریم ہے میری بیٹی کی راضی دی کر دی ہے پھر میری بیٹی کو ڈاٹا بخار ہے آخر وہ بھی وقت آیا صبح دے 3 بجے دا وقت لوگوں کار چھڑنے پڑے اکھے ہویا کر دے جتھے انسان زندہ ہوئے بڑا اکھا ہویا کرتا ہے اکھے کار دے چونے بیوی نو کیا ضروری چیزاں ملا کوئی سونے تے پیسے ملا مچا دیتے ہیں ڈنگرا دیتے میں کر کے ہاتھ پھیریا ڈنگرا دے میں ہاتھ پھیرنا کیونکہ میں ناج نہیں لے جا سکتا طلاق دے اندر میں اپنے کاموں بار بار دیکھنا یہ اللہ بخش ہے کہ میں پھر کیوں نہ یاد آیا رب نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما رہے ہیں آپ کے سامنے بیت اللہ ہے لوگے کے رب دا نبی ہے رب دا پیارا ہے یہ بابا اللہ بخش یہ بابا اللہ بخش وطن بڑے پیارے ہویا کرتے ہیں سرزمین بڑی پیاری ہویا کرتی ہے جتنے بندہ پیدا ہوئے چاہے وہ مرجے جس طرح دا بھی ہوئے وہ جنار ایک بڑی محبت ہویا کرتی ہے یہ اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کو چھڑنا چاہتے ہیں سامنے بیت اللہ ہے رب دے نبی زیارت کر رہے ہیں کنار اکھاں دے چھان سو جاری نے یہ بابا سمسام رحمت اللہ علیہ یہ بابا جان
چھڈی تے انج لگدا سی کہ جویں بابا نال ہی چلدا پھریا جے تے آندا پتہ کی ہے مڑ مڑ پیا ویندا نالے ہنجو نے گیریاں مڑ مڑ پیا ویندا نالے ہنجو نے گیریاں اللہ نے چوکا گئیاں اجے تو عزت دیاں تیریاں کرسان پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو منون اے ہو داد تقدیر دی چوکا وسیندی دتی جگہ دے تیر دی چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے کردا رجدا نیازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پر چنگی اولاد نہیں تیرے خمیر دی چوکا وسیندی دتی جگہ دے تیر دی اے تیرا بڑے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ در بابا اللہ بخشے آگے میں اپنی مجھاں میں کر کے پیار کیتا میں اپنے کاروار بے گیا کارواری نوے جانی میری کارواری ضروری سامان للہ جڑا کار کے اندر کوئی پیسے پائے آگے تھوڑا جا پکڑ لیا نال بیٹی نو لیا ٹراک کے اندر سوار ہو گئے جب ٹراک چل پیا انہوں آزادی کی قیمت شاید تینوں اس طرح کی قیمت ادا کرنی پہنی پھر سانوں پتا چل جا کہ ہندو ساڈا کس قدر بدتمیز دشمن ہے آگے میں جب ٹراک کے اندر سوار ہو گیا ننی کی بیٹی 7 سالہ کی مریم بخار دنال ہاں پر رہی سی کہ نال بیٹی منہ جو کچھ آواز نکل رہی سی بندہ بیمار ہوئے ایٹومیٹر کی منہ جو کچھ چیزاں نکل جایا کر دیا نے کہ بے ایمان ہندو دے سکھ کماندہ کے اندر لکے ہوئے یہ بے ایمان حملہ کرنے والے کہ عمر خاندان دے باقی دے لوگ کہنے لگے آنکھنے اللہ باوجد اپنی بیٹی نو تھلے اتار یا اپنی بیوی نو ہی لے کے اتر جا آگی اتر جا آدھا کے لوگوں میں کروں کی میں دساں کہ میں اپنی بیٹی کی قربانی کس طرح پیش کی تھی اس پاکستان دے گئی آخرات دا وقت ہوئے وہ تو آسمان کو بجلی کڑک رہی ہوئے رات دا وقت ہوئے اندھیری رات ہوئے بارش پہلی ہوئے آخر میں اپنی بیٹی کو اٹھایا اس وقت کے اندر میرا دل پتھر ہو چکیا تھی میں کہنے کر کے بیٹی کو کلے جینا لگا کر کے میں دور لے جا کر کے ایک طرف دے تھلے اپنے بیٹوں بٹھایا بٹھا کر کے بیٹی دے سر تیری کر کے ہاتھ پھیرنا ہوا میں اللہ ہے کہ یہ اللہ دے حوالے پاکستان کی خاطر میں تے دعا قربان کرنا ہوا اگر تیری بیٹی میری اللہ تعالیٰ پکڑ لی ہے لگتا دلال چمٹ جاتی ہے تنال روکتی آنگی ہے بجان کیا اس پاکستان دے چکیرے نہیں جگہ نہیں کیا ایمی جگہ نہیں اگر میں جواب نہیں دیتا میں ابھی روتا میں واپس آ رہا بیٹی دوڑتی آ رہی ہے بیٹی گرتی آ رہی ہے اس وقت دا کی آدم ہوئے گا اگر میں جدن ٹراک کے اندر واپس آ کر کے چلنا کہ میری بیوی ہے جب کہ اپنی نظر اٹھا کر کے ترال سسکیاں لے کر کے رو رہی ہے ترالا دیر سرکار تیرو اللہ نے حوالے کر آئے ہو بیٹی رو پاکستان تو قربان کر رہے ہو بیٹی رو پاکستان تو مار آئے ہو آزادی کی قیمت اگر میں اس وقت کے اندر جو میرا عالم سی میں تک نہیں سکتا اگر یہ سیاحت کے اندر لاہور کے اندر پہنچیا میری کارواری میری بیوی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 دن ایک 5 دن میری بیوی نے اپنی بیٹی دی جدائی برداشت نہ کی تھی میری بیوی دنیا کو چلی گئی کہ اپنا سب کچھ نچھاور کیتا جے پاکستان واسطے یہ نوجوان نظر تو انہوں کس طرح دسی ہے کہ آگے نہ پاکستان بنان والے آنے پاکستان واسطے قربانیاں کیویں پیش کی دیا جان
سانوں پتہ لگ جاندا تے اسی اپنے گھراں دے چواریاں تے ڈک لا کے انڈیا دے گانے لا کے نہ نچدے ایتھے بھی سلنسر کھولے نے انہاں نوجوان نسل نے میں تے حیران اللہ جاندا کھڑے انہاں نوں اللہ بہتر جاندا کھڑے یہ گئے کدے تھے سلنسر اتارے نے تے اتار کر کے اپنی ماواں بہناں دے اوتے پھوٹک کس کہہ رہے نے حیران پتہ کی آندے نے پہلے سواد آ گیا جشن آزادی منان دا جدن آزادی کی قیمت اللہ آزادی عطا کرے تے پھر رب دا شکر کرنا چاہیے بولو بولو رب دا شکر کرنا چاہیے ابے نبی پاک دے 10,000 صحابہ کتنے 10,000 کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں اس فتح کے بارے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا نبی پاک نے 10,000 صحابہ میرا نبی بیت اللہ کے میرا نبی حملہ کرنے واسطے آ رہا ہے پھر رستے کے اندر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر چنڈا پکڑیا ہویا الفاظ کی بول رہے آج نے یوم الملغمہ آج تے پھوٹیاں اڑا دیاں نے آج تے ٹکڑے کر دیاں نے ایک صحابی اگے بڑھیا اور کہ اپنا معروف جی تواڈے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ہم نے مجھوئے الفاظ ادا کر رہے ہیں آج یوم الملغمہ آج تے پھوٹیاں کر دیاں نے معروف نے بنا میرے صحابی سعد نو بلاؤ آزادی کی قیمت انجادا ہوندی دینا قربان جانا حضرت سیدنا سعد آگے نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے سعد جینا کو کی کہنا چاہے آنے یوم الملغمہ محبوب آج تے پھوٹیاں اڑونیاں نے آپ نے فرمایا میرے صحابی نانا انجنا کہہ بلکہ انج کہہ آنے یوم الملغمہ آج تے رحم دا دیوے آج تے معافی دا دیوے آج تے معاف کیتا جائے گا آج تے رحم کمایا جائے گا میں قربان جاؤں انہوں کون نبی جنہیں بارے رب فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ انجلا کیتا وقت بڑا مختصر بھی میرے بات دیکھو بزرگان بیٹھن دو جگہ دو ادھر میرے بات توجہ کسی اہل دل نے ترجمہ انجلا کر چڑیا وہاں میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدو جمعیت جمعیاں یتیم نبی میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدو جمعیت جمعیاں یتیم نبی موئی ماں دے چاچا و دادا بھی آسا رہ گیا ربا کثیر دنیا آ رحمانی دے بولو آسان سجنا چکنا سنیا نی مدنی پیر دنیا جدی عمر دی قسم خدا میرا نبی فرما رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے ابو سفیان مختصر اے ابو سفیان جڑا ہتھیار سٹ دے گے آج محمد تے محمد دے صحابہ انہوں کچھ نہیں کہیں گے آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ جڑا بیت اللہ جدہ کروئے انہوں کچھ نہ کیا جے اے میرے صحابہ بچیاں نو کچھ نہ کیا جے اے میرے صحابہ عورتاں نو کچھ نہ کیا جے اے میرے صحابہ میرے صحابہ جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہ کیا جے میرے صحابہ
انہوں پوچھنا کیا جے لیکن جو سیابی فجد نال بولیا تے بول کے کہنے لگا محبوب جی یہ کیوں نہیں جے فرما دے کہ کسے نو بھی پوچھنا کیا جے کسے نو بھی پوچھنا کیا جے آپ نے فرمایا جی سمجھ لو کسے نو بھی پوچھنا کیا جے ابو سفیان کیا دا مکے والوں جلدی کرو میرے گھر میں جتا کرو جاؤ محمد کے 10,000 سیاپا آرے جے بچو گے نہیں ابو مکے والے کہنے لگے ابو سفیان کوئی عقل دیا گمنا کر کتے سارا مکہ تیرے گھر میں جتا کرو جائے میں قربان جاؤ سن نبی ہوں آگے کو آزادی کی قیمت میرا نبی سواری دے سوارے بیت اللہ جتا کرو رہا ہے کہ میرے نبی دی تاری مبارک نہیں کر کے اون دے بانے نہ لگی ہوئی ہے میرے نبی دی سوانے مبارک دے اٹھے اللہ دی حمد دے سنا دے ترانے موجود نے میرے نبی تمام کر دینے تمام کر کے بیت اللہ دا نبی پاک فرما دینے اے میرے صحابان لبیک و صادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبودی حاضر اگر بلاؤ عثمان بن طلحہ جنہیں پر بیت اللہ دیا چابیاں نے بلاؤ عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ آگیا معبود نے فرمایا عثمان اے عثمان اگر میں تینوں آنکھیا سینہ منو ہوئی وقت یاد ہے جدر یہ قدر میرا جی چایا میں محمد دا دل کیتا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے میں اللہ دی عبادت کرا کہ تو منو چابی نہ دیتی کہ میں تینوں کیا یہ وقت آئے گا یہ میرا اللہ چابیاں میں محمد دے حوالے کرے گا اللہ چابی منو دے دے عثمان بن طلحہ نے چابی دے دیتی تلرنج کر کے اکھا نیمیاں کی دیا ہویا ہے اکھا میں چھان سنے میرے نبی نے بیت اللہ دا تالا کھڑوں دے آپ اندر داخل ہوئے 360 پوت رکھے ہوئے نے مشرقین مکہ نے تے میرا نبی نار پڑھ رہے نے کل جاؤں الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا آج حق آ گیا تے باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹن والا ہے اے انڈیا دے ہندو سن لو مندرہ کے اندر اپنے پتانوں سجانے والوں رب دی قسمی اور دل دور نہیں جب رکھواتے سومنات نو اگے محمود غزنوی نے توڑیا سی اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رہے تیرے خود بنائے ہوئے تیرے بنائے ہوئے بھگوان تیرے بنائیاں ہوئے کالی ماتا کانا پشاب پینے والے ظالمہ انڈیا ظالمہ کشمیر ہفتے مسلمانہ کے ظلم کرنے والے وہ دل قریب ہے چل تیرے اینا پھتانوں انشاءاللہ محمد دے روحانی بردان محمد دے روحانی بیٹے ایک وقت آن والا تیرے نا پھتانوں پیرا تھلے روندن گے تنال اسی پڑھاں گے اسی بھی پڑھاں گے کل جوان الحق وزحق الباطل ان الباطل اور فقط قریب لے انشاءاللہ قریب لے اور میں دسنا جانا رب دے پیارے نبی 360 بتانوں توڑ کے بیت اللہ نو پاک کر دے آپ فرما دے اے عثمان بن طلحہ ایک ایک آندا ہے عثمان بن طلحہ چلے گئے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے میرے پیارے حبیب انت عبد الامانات الى اہلیان امانتا ماریاں دے وال امانت ہونا دے سپرد کرو آپ نے پوچھا عثمان بن طلحہ کتے گیا ہے محبوب کے روندہ روندہ کار چلا گیا ہے عثمان بن طلحہ نو بلاؤ عثمان بن طلحہ آ گیا محبوب نے فرمایا عثمان بن طلحہ اگے تینوں چابی دیتی سی مشرکین مکہ نے تیروں کو کھس گئی آج چابی دے گئی تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی تیرے کو قیامت تک تیری نسل دے وچ چلے گی عثمان بن طلحہ کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ آج بھی پتہ کر لو رب دی قسم ہے بیت اللہ دیاں چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ انہاں دے خاندان دے کول میں کیونکہ میرے نبی پاک دی زبان ہے اگر بیت اللہ کے اندر نبی پاک نے نفل پڑھے منتظر کرنا چاہنا کہ روزہ کے بتان محبوب نے توڑیا ایک سارے مکے والے اکٹھے ہوئے 2000 اکٹھے ہو کر کے آ کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے میرے نبی
نبی پوچھ رہے ہیں اے بیت اللہ دے رہنے والوں اے مشرکین مکہ آج میں محمد تواڈے نال سلام کی کراں مینوں سارا کچھ یاد ہے تواڈا ہر ظلم یاد ہے تواڈا ہر ستم یاد ہے آج میں تواڈے نال سلام کی کراں بیت اللہ والے میں مشرکین مکہ بڑے دنا نکلے بڑے سمجھدار سن بول کے آکھن لگے اے پیارے حبیب اسی امید کرنے آ جویں یوسف کریم نے اپنے پراواں نوں معاف کیتا سی اسی امید کرنے آ کہ سانوں ساریاں نوں اج محمد معاف کر چھڈے گا میرے نبی نے سنیا آپ نے فرمایا آزادی کی قیمت آپ نے فرمایا جاؤ 2000 دا 2000 تانوں ساریاں نوں اج محمد نے معاف کر چھڈیا ادھروں سنتے نے آزادی کی قیمت انہوں نے آکھیا ایڈے سونے نو ایڈے پیارے نو چھڑ کے جانا کیتے وے آندے اشہد اللہ الہ کلمہ پڑھیا 2000 مسلمان ہو گیا وقت مختصر آخری بات کرا ادھروں ابو سفیان پہلے اسلام قبول کر چکیا سی گھر کے اندر گیا آکھن لگا اپنی بیوی ہندا نو بڑی پتھر دل عورت آکھن لگا نہیں ہندا آج تے بڑے دا پیتا پانی ہو گیا آج تے بڑے بڑے ستون ہل گئے آج تے بڑے بڑے پارے مشرک آج تے بڑے بڑے وڈے کافر مسلمان ہو گئے اے ہندا پتہ نہیں تو قدر ہوئے گی تو قدر کرنا پڑے گی ابو ہندا بول کے کہنے لگی ہمیں ابو سفیان تم تے ڈرپو پہ تو ڈردیاں کلمہ پڑھیا ہی اگے جا میں کلمہ نہیں پڑھنا بڑی سنگ دل عورت نہیں ہو پڑھنا پھر نہیں پڑھنا کہ چل پھر ٹھیک ہے نہیں ہو تے پھر یہ رات پئی نا صبح ہوئی تے ابو سفیان آیا تے ہندا کلی بیٹھی راتی گئی تھی میں نہیں پڑھنا تے سویرے کلی بیٹھی آندی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ابو سفیان کہنے لگا نہیں ہندا راتی کی سائی راتی دے بڑی آکڑ رہی ہے راتی اندی سے میں کلمہ نہیں پڑھنا لے ابو سفیان اصل کے اندر گل ہے اگر رات میں ویکھیا ہے محمد دے 10,000 فوجیاں نوں 10,000 آزادی کی قیمت آزادی کی قیمت اللہ کی آزادی دے تے انج ہونا چاہیے میں ابو سفیان او 10,000 محمد کریم دے صحابہ انہوں نے ویکھیا کہیں رکوع دے اندر کہیں سجود دے اندر سانو خوشی ملیا کرتی اسی ٹول بجایا کرنے سا شرابہ پینے سا اسی پتہ نہیں کی کرنے سا یہ کنہ دا کام سی بولو تو صحیح یار مینوں پتا تسی نہیں کیتا ہونا باقی دی ساری قوم دے آخر نو پھڑیا ہو سکتا کسی دی اصلاح ہو جائے یہ کنہ دا کام سی خوشی ملے تے ٹول بجانا کنہ دا کام ہے شرابہ ڈبنا کنہ دا کام ہے کنجریاں جانا کنہ دا کام ہے یہ کافرہ دا یہ مسلمانہ دا نہیں یہ مسلمانہ دی نہیں کرتوت جب ابو سفیان 10,000 نبی پاک دے صحابہ کہ ساری رات کھڑے ہیں قرآن میں الطائبون النابرون السائرون الراکعون السائرون الحامدون اے نبی پاک دے صحابہ کی صفت ہے کہ اللہ دے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اے نبی پاک دے صحابہ دی صفت ہے میں ابو سفیان ساری رات محمد دے صحابہ رکوع دی حالت دے وچ سجود دی حالت دے وچ انہاں دی ایہو چیز ویکھ کے تے میں مسلمان ہو گئی ہاں اج ساڈی کرتوت ویکھ کے کافر بھی ہس رہے ہیں اج تے کافر بھی ہسدے نے اس وجہ تو آزادی حاصل کیتی سی کہ انڈیا دے گانیاں دے اوتے رقص کیتا جائے اس وجہ تو آزادی حاصل کیتی سی بے غیرتی کیتی جائے اس وجہ تو آزادی حاصل کیتی سی کہ پاکستان دا نام پوری دنیا کے اندر بدنام کیتا جائے شاید اسی آزادی دی قیمت نو سمجھیا نہیں انہاں چھوکریاں نے تے چھوکریاں نے اینج منہ تے جھنڈے بنوائے نے اینج پھر رہے کہ جویں آوارہ جانور پھردے انہاں نوں پوچھا
سبق دو گے انہاں لوگاں نوں اج تے کافر ویکھ کے سانوں ہسدا ہے کل کافر ویکھ کے سانوں ساڈے ول ویکھ کے مسلمان ہوندے سن اج کافر ویکھ کے ساڈے ول تھو تھو کردے کیوں کردے نے کیونکہ جو ساڈا اصل ساڈی ثقافت سی اسی انہاں نوں چھڑ چھڑیا تے اللہ خوشی دے آزادی دی اللہ نعمت تے قیمت آوے تے جے آزادی مل جائے تے رب دا شکر ادا کری دے نفل ادا کری دے اسی کچھ اور کھاتے نو پہ گئے قوم دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے اے دعا آمین سارے تے چڑھیاں والے وچ نہیں جنہ بیٹھے وچ سارے مینوں پتہ ماشاءاللہ سارے ایکو جے نہیں بڑے بڑے نیک بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے نال اپنے منڈیاں دی تربیت بھی کرو اب کالجاں یونیورسٹیاں دے اب چھوٹے بڑے جڑے گند پھیلانے والے بے حیائی پھیلانے والے ظالموں تسی کٹا لڑنا ہندو دے نال ککھ لڑو گے اس بنیے نال جڑا گاں دا موتر پین والا بے ایمان انہاں دے نال تسی کی لڑنا ہے تہاڈا سارا کچھ تے ہے ہی انہاں ورگا تہاڈا لباس تہاڈی چال تہاڈی ڈال تہاڈا اٹھنا تہاڈا بیٹھنا بڑے کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر لیکچر دیتا جاندا ہے میوزک تے دیتا جاندا ہے اج دا مسلمان ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ٹک ٹاک ہے نام کتنا پیارا تلاش کیتا خیر اللہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کی کادے واسطے کہانیاں دے ویڈیو بنا رہے ہیں سالیما کچھ شرم کر کچھ حیا کر کچھ سمجھ تو تے محمد دا کلمہ پڑھنے والا ہے تو تے محمدی ہے تیرے اندر محمد دا کلچر ہونا چاہیے سی رب دی قسم ہے تو اس چیز نو چھڑیا اللہ نے تینوں دنیا دے اوتے ذلیل و رسوا کر چھڑیا دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے اور ہندو رسم رواج اپنے گھر وچ کڈو گے بولو انشاءاللہ اب گانے بننے چھڈو گے اے نہیں اوکھا بڑی گل مولوی جی منڈا تے ماندا منڈے دی ماں نہیں ماندی منڈے دی دادی نہیں ماندی ماسی نہیں ماندی او گانے چھڈو گے انشاءاللہ سیرے چھڈو گے انشاءاللہ اے کنجر خانہ جو کر دیو مہندیاں مودیاں چھڈو گے اپنی عزتاں دا خیال کرو ویر اپنی عزتاں دا خیال کرو میرے نبی نے بھی 11-12 شادیاں ہیں میرے نبی نے بھی کیتیاں ہیں میرے نبی دیاں بھی 4 بیٹیاں سن بیٹیاں بھی بیاہیاں ہیں دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے وقت کیونکہ ختم ہو گیا تے مضمون جو کہ کافی لمبا سی میں دعا کرنا اللہ اپنی رحمت دے نال جو کچھ میں گنہگار نے بیان کیتا اللہ ہمیں دی توفیق عطا فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے سب نو معاف فرما اے میرے اللہ حاجی حسن کو دی والدہ کیونکہ ماما دے نال بڑیاں بہاراں ہویا کردیاں نے چاہے ماں 100 سال دی بھی ہو جائے اور ماں کے ماں ہی ہویا کرتی ہے حاجی حسن دی والدہ حافظ محسن حسن انہاں دی دادی اللہ اپنی رحمت دے نال او دے درجات بلند فرما اللہ دی قبر وسیع فرما دے جنت باغ وچ باغیچہ بنا دے اللہ تعالی دین و صبر جمیل عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان موت ہو گئے میں سارے بھی دعا کر رہا ہوں اللہ سب معاف فرما اللہ دی قبر وسیع فرما جنت باغ وچ باغیچہ بنا اللہ سب مسلمانوں نو انج بنا دے اسی طرح بنا دے اللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار مسلمانوں نو بنا دے اللہ ساڈیاں صفاں کے اندر اتحاد پیدا فرما اتفاق پیدا فرما اللہ پوری دنیا میں اسلام نو غلبہ عطا فرما اللہ کفر نو نیست نابود فرما کشمیریاں دی مدد فرما کشمیر دے نہتے مسلمانوں نو آزاد فرما اللہ کشمیر نو آزاد فرما برما نو آزاد فرما اللہ انڈیا بھی وہی ساڈا ہے انشاءاللہ مشرق مغرب ساڈا مسلماناں دا سارا اللہ ایک وقت آئے پاکستان دا جھنڈا انشاءاللہ دلی وچ لہرانا ہے انشاءاللہ لہرانا ہے اللہ سانو او وقت ویکھن تو پہلا اللہ موت نہ دے اللہ او وقت ویکھ کے مریے ہندو دنیا دی بربادی ویکھ کے مریے اللہ مودی نو ذلیل ہوندا ویکھ کے مریے اللہ کے دعا ہے اللہ جتنے دور ساتھی قرآن سنن واسطے حدیث سنن واسطے ہوندے نے اللہ کا دعانا قبول فرما بیٹھنا قبول فرما وما توفیقی الا باللہ